محترم سامعین حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو مسجد میں با جماعت 40 راتیں نماز عشاء پڑھے کہ پہلی رکعت فوت نہ ہونے پائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوزخ سے آزادی لکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سب نمازوں میں، جتنی بھی نمازیں ہیں، تمام نمازوں میں منافقین پر گراں یعنی بھاری نماز فجر اور عشاء ہے۔ حدیث پاک میں کہ جو نماز عشاء کے لیے حاضر ہوا گویا اس نے نصف شب یعنی آدھی رات قیام کیا، یعنی جو نماز عشاء کے لیے حاضر ہوا، نماز عشاء جماعت کے ساتھ پڑھا تو گویا اس نے آدھی رات اللہ کی بارگاہ میں کھڑا رہا، قیام کیا یعنی عبادتیں کی۔ وطر حق ہے، جو وطر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں، یہ حدیث پاک میں ہے۔ حدیث پاک میں کہ جس نے قصداً نماز چھوڑی جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ نماز عشاء کا وقت مغرب کا وقت ختم ہوتے ہی شروع ہو جاتا ہے اور طلوع فجر صادق تک رہتا ہے۔ عشاء کی نماز میں تہائی رات تک تاخیر کرنا مستحب ہے اور آدھی رات تک تاخیر مباح ہے۔ نماز عشاء کی نصف شب سے زائد تاخیر مکروہ ہے۔ بادل کے دن عصر اور عشاء میں تعجیل یعنی جلدی مستحب ہے اور باقی نمازوں میں تاخیر مستحب ہے۔ اگرچہ عشاء کی فرض نماز اور وتر نماز کا ایک ہی وقت ہے لیکن دونوں میں باہم ترتیب فرض ہے، یعنی اگر کسی نے عشاء کے فرض سے پہلے وتر کی نماز پڑھ لی تو وتر کی نماز ہوگی ہی نہیں۔ وتر کو فرض کے بعد ہی پڑھنا لازم ہے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ عشاء کی جو نماز ہے فرض نماز اور جو وتر کا نماز ہے دونوں کا وقت ایک ہی ہے، تو جب دونوں کا وقت ایک ہی ہے تو کوئی ایسا سوچ سکتا ہے کہ بھائی ہم پہلے وتر پڑھ لیں گے بعد میں عشاء پڑھ لیں گے، دونوں کا وقت ایک ہی ہے۔ تو اگر کوئی اس طریقے سے کہے کہ عشاء کے فرض سے پہلے وتر کی نماز پڑھ لے تو وتر کی نماز ہوگی ہی نہیں، دونوں کے اندر باہم ترتیب فرض ہے۔ وتر کو فرض کے بعد پڑھنا لازمی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے فرض کے پہلے کی 4 رکعتیں جو سنتیں غیر موقدہ ہیں نہ پڑھی اور جماعت کے بعد پڑھنا چاہتا ہے تو جماعت کے بعد کی جو 2 رکعت سنت بعدیہ ہے وہ 2 رکعت کے بعد پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں۔ فرض کے پہلے کی 4 سنتیں شروع کی تھی اور جماعت قائم ہو گئی تو 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دے اور جماعت میں شریک ہو جائے، سنتوں کے اعادہ کی ضرورت نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ نماز عشاء سے پہلے سونا اور بعد نماز عشاء دنیا کی باتیں کرنا، دنیاوی قصے کہانیاں کہنا سننا مکروہ ہے۔ البتہ ضروری باتیں، تلاوت قرآن، ذکر، دینی مسائل، صالحین کے واقعات، وعظ و نصیحت اور مہمان سے بات چیت کرنے میں حرج نہیں۔ ٹھیک ہے۔ نماز عشاء میں آخری 2 رکعت نفل کھڑے ہو کر پڑھنا افضل ہے اور گناہ ثواب ہے، اور بیٹھ کر پڑھنے پر بھی کوئی اعتراض
نہیں، لیکن کھڑے ہو کر پڑھنا افضل ہے اور ڈبل یعنی دونا ثواب ہے۔ ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ وطر یعنی ایک ہے اور وطر کو محبوب رکھتا ہے، لہٰذا اے قرآن والو وطر پڑھو۔ یہ وطر کے نماز کے فضیلت کے حوالے سے ہے، وطر نماز کے فضیلت کے حوالے سے ہے۔ نماز وطر کی 3 رکعتیں ہیں اور اس میں قعدہ اولیٰ واجب ہے۔ قعدہ اولیٰ میں صرف التحیات پڑھ کر کھڑا ہو جانا چاہیے۔ اگر قعدہ اولیٰ میں نہیں بیٹھا اور بھول کر کھڑا ہو گیا تو لوٹنے کی اجازت نہیں، بلکہ سجدہ سہو کر لے، سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جائے گی۔ وطر کی 3 رکعتوں میں قرات فرض ہے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا واجب ہے۔ یہ کچھ مسائل تھے نماز عشاء اور وطر کے تعلق سے۔ انشاءاللہ الرحمن آگے مسائل پھر بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک